السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سامعین کرام و حاضرین اجماع، اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو خواتین ملت اسلامیہ، تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک لم یزل شریعت مطہرہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر چرند و پرند کی طرح بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری عشق و ہدایت کے لیے اس دنیا فانی کے اندر، اس کائنات کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث کیا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اسلام کے خاطر گھر بار کو چھوڑا، جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑی بڑی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں اٹھائیں، جنہوں نے اسلام پھیلانے کی خاطر کتنے دکھ درد، کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا۔ لہذا زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں اپنے اصل مقصد کی طرف چلنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ علق کی 5 آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مسجد کا جو ادب و احترام ہوتا ہے، نہ کہ مسجد میں آئے تو سوئے، نہ کہ مسجد میں آئے تو ٹیک لگا کر بیٹھے۔ ٹیک لگا کر بیٹھنا ممنوع ہے۔ ٹیک لگا کر صرف وہی شخص بیٹھ سکتا ہے جس کے کمر میں یعنی کوئی شرعی عذر ہو کہ وہ ٹیک لگائے بغیر بیٹھ نہیں سکتا۔ لہذا آپ لوگ مسجد کا احترام کرتے ہوئے بیٹھے، اور امام جو خطبہ کرتا ہے، خطبہ دینے والا جو بیان کرتا ہے، اس کو سنیں۔ تو 5 آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ سب سے پہلی وحی ہے جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اچانک جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اے محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نا انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر زور سے بھیجا اور کہا اے محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انکار کر دیا، پھر بھی انکار کر دیا نا انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اسی طرح 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر زور سے بھیجا اور کہا اے محمد پڑھو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھتا رہے تیرا رب بڑا کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو وہ چیز سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا، وہ چیز سکھایا جو اسے نہیں معلوم تھا۔ ان آیت کریمہ میں، اس آیت کریمہ کے اندر علم حاصل کرنے کی تاکید بیان کی گئی ہے، ساتھ ہی علم حاصل کرنے کے آداب بھی بتلا دیے گئے، قلم کی ضرورت بھی بتلا دی گئی جس سے انسان علم میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ علم انسان کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم کی فضیلت کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بار بار فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 30 سے لے کر 35 تک میں فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ کیا بیان کیا؟ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا اللہ تو ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد مچائے، خون بہائے؟ ہم تو تیری حمد، تسبیح، پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو جواب دیا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ مزید فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتوں سے کہا اگر تم سچے ہو تو ان ناموں کو بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللہ تیری ذات تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تمہیں سکھایا ہے، پورے علم کی حکمت والا تو ہی ہے۔ پھر فرمایا قال يا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام سے کہا ان تمام چیزوں کے ناموں کو بتا دو۔ جب انہوں نے نام کو بتا دیا اللہ رب العالمین نے کہا کیا میں نے پہلے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو، جو تم چھپا رہے ہو۔ ان آیت کریمہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے اوپر علم ہی کے ذریعہ ٹھہرایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایسی صلاحیت ودیعت دی تھی کہ وہ دنیا کے سارے کائنات کے سارے علوم و فنون سیکھنے کے قابل ہو گئے تھے، اور فرشتے اس صلاحیت سے محروم تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو
حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ سامعین کرام، علم کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں، غور کریں۔ کیا علم والے بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والے کے مقام و مرتبہ کو پا سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ کہہ دیجیے اے نبی، اس نے کہا، اللہ رب العالمین نے کہا کہہ دیجیے اے نبی، علم والے اور بے علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ اسی علم کے بدولت اللہ رب العالمین انسان کے درجات کو بلندی عطا کرے گا۔ سورہ مجادلہ کے اندر آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ بما تعملون خبیر۔ جو لوگ تم نے ایمان لائے، جن کو علم ملا، اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں ان کے درجات کو بلند عطا کرے گا، انہیں بلندیاں عطا کرے گا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کا معنی بیان کیا کہ اللہ رب العالمین مومنوں کو غیر مومنوں پر، اہل علم کو غیر اہل علم پر کئی گنا فوقیت دیتا ہے۔ کیا معلوم کہ جو شخص تم میں ایمان اور علم دونوں سے بہرا ہوگا، یعنی ایمان بھی اس کے اندر پائی جاتی ہو، علم بھی اس کو ملا، تو اللہ رب العالمین ایمان کی وجہ سے اسے کئی گنا فوقیت دے گا اور علم کی وجہ سے بھی کئی گنا فوقیت دے گا۔ سمجھنے کا علم کے اعتبار سے علم والوں کی جو قدر و قیمت و اہمیت معاشرے میں ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، دنیا و آخرت میں ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آپ حضرات آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، دماغ سے عقل سے سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے، معاشرے میں اس کی اتنی ہی زیادہ اہمیت اور قدر و قیمت ہے۔ گویا علم انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین 269 میں فرماتا ہے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ جس کو حکمت ملی اس کو بہت بڑی نعمت ملی، اور حکمت والی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ حکمت سے مراد قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جسے قرآن و حدیث کی تعلیم دی، اسے دونوں جہاں کی دولت نصیب ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے خود اپنے حبیب پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافہ اور برکت کی دعا سکھائی، اور ان کے واسطے سے ہم کو بھی یہ دعا سکھائی گئی۔ کیا؟ اور رب زدنی علما، اے نبی کہہ دیجیے اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ کر، میرے علم میں خیر و برکت عطا کر۔ سامعین کرام، جو لوگ دنیا کے نشے میں، مال کے نشے میں، دولت کے نشے میں علم حاصل کرنے سے رخ کو موڑ دیا، رخ پھیر لیا، تو اس میں دنیا ملعون ہے، اس میں جو ساز و سامان ہے وہ بھی ملعون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الدنیا ملعونہ ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما ولاه وعالما أو متعلما۔ دنیا ملعون ہے، اس میں اس کے اندر، اس دنیا کے اندر جو ساز و سامان ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے یا اس کے متعلقات کے یا عالم کے یا متعلم کے۔ وما ولاه کا مطلب کیا ہے؟ وما ولاه کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت، یعنی ایسے امور، ایسے کام کو بجا لانا جن میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور فرما برداری اور اس کے قربت کا پہلو ہو۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا واقعی ملعون ہے،
اس کا ساز و سامان واقعی ملعون ہے، نہیں بلکہ اس لیے دنیا ملعون ہے، اس کا بہنا پتہ ملعون ہے جو اللہ رب العالمین کو جس شخص کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل کر دے، یا اس لیے ملعون ہے کہ انسان کو دنیا میں اللہ یاد آئے ہی نہ۔ علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ انسان کے علم میں ہو کہ فلاں کام فلاں فعل اللہ کی ناراضگی کے لیے ہے اور فلاں کام فلاں فعل اللہ کی رضامندی کے لیے ہے۔ سامعین اکرام، حصول علم کے نکلنے کے فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ دیجیے گا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں علم دین تلاش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیا، یعنی آسان کر دیا۔ اسلام میں علم کی اہمیت کا اندازہ اس واقعات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر میں قریش کے جو جنگی مسلمانوں کے قبضے میں تھے، وہ اگر نقدی فدیہ جیسے کچھ زمانے کا معمول تھا کہ وہ دے کر آزادی حاصل کرنے سے قاصر ہو، تو انہیں چھوٹ دی گئی تھی کہ مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا سکھائے، مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا سکھائے، انہیں اس کے بدلے آزاد کر دیا جائے۔ غور کیجیے علم کی کتنی زیادہ اہمیت و قدر و قیمت ہے کہ دشمن کے قیدیوں کو صرف تھوڑی سی معمولی سی تعلیمی خدمت انجام دینے سے انہیں رہائی عطا کیا گیا۔ علم دنیا میں ہی نہیں فائدہ دیتا بلکہ آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی حدیث میں ہے کہ نفع بخش علم اس شخص کے اعمال میں لکھا جاتا رہے گا جس نے دنیا میں قرآن حدیث کی تعلیم دی ہو، یعنی علم کا طلب کا سلسلہ اس کا جاری رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا بالصلاۃ او صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب ابن آدم انتقال کر جاتا ہے، جب ابن آدم مر جاتا ہے، اس کے نیک عمل صالح کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزوں کی وجہ سے اس کے ثواب کا سلسلہ جاری رہے۔ تو تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 نفع بخش علم، نمبر 3 ایسا نیک لڑکا جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ نفع بخش علم کا مطلب قرآن و حدیث کی تعلیم دی ہو، دین کی نشر و اشاعت کی ہو، کتابیں لکھی ہوں، دین کی نشر و اشاعت کی ہو، کتابیں لکھی ہوں۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ علم کے معنی جاننے کے الغرض علم دینی بھی ہے، دنیاوی بھی ہے، لیکن پہلے دین علم حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری اور فرض ہے، اور ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ، حدیث میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلبا کو معاشرے کے لوگ تانا مارتے ہیں۔ کیا تانا مارتے ہیں؟ کہ پڑھ کریں گے کیا؟ یہ دینی تعلیم حاصل کر کے کریں گے کیا؟ انہیں فائدہ کیا ہوگا؟ لیکن انہیں نادانوں اور عقل مندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ عقل مند تو بتاؤ، دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دین کے طلبا آپ کی مسجد کے ممبر کو کون سنبھالتا ہے؟ آپ کی مسجد کا نام کون بنتا ہے؟ دینی تعلیم
سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن میں انہیں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، طالب علم کو جو لوگ معاشرے کے لوگ تانا آتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی ہاسٹل کا مشاہدہ کیا کہ بچہ وہ دینی طلبہ، دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کتنی مصیبتوں کے ساتھ، کتنی پریشانیوں کے بعد، کتنی مشقتوں کے بعد ایک عالم بنتا ہے؟ میرے بھائی، بڑی قربانیوں کے بعد جا کر تو کوئی عالم بنتا ہے، کوئی دین کے طلبہ اپنے گھروں میں بکرے اور مرغے کا گوشت کھاتے ہیں، وہ طلبہ، دینی طلبہ بغیر چھینی ہوئی آلووں پر گزارا کر لیتے ہیں، اپنے گھروں میں بہترین پنیر کی سبزیاں کھاتے ہیں، بغیر چھینی ہوئی آلووں پر گزارا کر لیتے ہیں۔ وہ دین کے طلبہ اپنے گھروں میں بہترین سے کھانے کھاتے ہیں، وہ دین کے طلبہ دال کے نام پہ پانی پی رہے ہیں، اپنے گھروں میں ٹی وی اور میوزک دیکھتے ہیں، وہ دین کے طلبہ مسجدوں میں بیٹھ کر، بوسیدہ کمروں میں بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں، وہ دین کے طلبہ چچاتی دھوپ میں جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں چچائی دھوپ میں، کس لیے؟ تاکہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کے منبر کو سنبھالیں، آپ کے مسجد کا امام بنے، آپ کے بچوں کو تعلیم دیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے بدر کے طلبہ جو بنارس جاتے ہیں امتحان دینے، کیا ان کی ٹرین کبھی لیٹ ہو گئی تو اسٹیشن پر کس طرح کی مصیبتیں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کبھی کبھی جو پیدل کا سامنا کرتے ہیں چچراتی دھوپ میں، لیکن آپ نے کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ نہیں سوچا، اور سوچا تو انہیں دعاؤں سے نوازتا، گالیوں سے نہیں۔ شاید جتنا آپ طالب علم علماء کو گالیوں سے نوازتے، اگر آپ کسی فلمی ہیرو کو گالی سے نوازتے تو شاید فلمی ایکٹر فلم نکالنا چھوڑ دے۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ جو دین کا رہنما ہے، جو طالب علم یعنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دین کا رہبر بنتا ہے، اسے گالیاں دیا جائے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، سنیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے یعنی طالب علم کے لیے وظیفہ دو، طالب علم کو وظیفہ دیا جائے۔ کہا انعات الناس علی تعلم القرآن، انہوں نے لکھ بھیجا کہ طالب علم کو وظیفہ دو۔ اس حکم پر عاملوں نے لکھ بھیجا کہ بعض لوگ تو صرف وظیفہ حاصل کرنے کے لیے طالب علم کا بننا اختیار کر لیا، لیکن پھر بھی حضرت عمر فاروق نے اس حکم کو منسوخ نہیں کیا بلکہ جاری رکھا۔ لہٰذا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ سنت فاروقی پر عمل کریں، آپ تو امتوں میں سب سے بہتر امت ہیں، آپ تو امت ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امتوں پر رہبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ کہنے کا مقصد تو صاف صاف یہ ہے کہ آپ لہٰذا سنت فاروقی پر عمل کریں، شکم پروری کا تانا نہ دیں، ورنہ اصلاح کرنے والی، نفع پہنچانے والی ہستیوں سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یعنی علماء کا احترام کیا جائے، علماء کے مقام کو سمجھا جائے، علماء کے قدر کو جانا جائے، جاہل کیا جانے ان کی اہمیت، بندر کیا جانے ان کا ساتھ۔ یعنی کہتے ہیں مسجد کا امام محلے کی بیوی ہوتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی جو چاہتا کہتا ہے، جو چاہتا ڈانٹ کر چلا جاتا ہے، بول کر چلا جاتا ہے، الٹا پلٹا بول کر چلا جاتا ہے۔ امام صاحب آپ نے تو بڑی لمبی بات کر دی، امام صاحب نے آپ نے بڑی لمبا خطبہ دے دیا، امام صاحب آپ نے تو بڑی چھوٹی قرات کر دی۔ لہذا وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی پریشانیاں مصیبتیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عالم کی شکل میں فرشتہ ملے تو فرشتوں کو بنا کر آئے۔ انسان کو عالم بنایا ہے، اس کی کمزوریاں، اس کی پریشانیاں، اس کی مصیبتیں اس کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ اس کے بھی بیوی بچے ہیں۔ علماء کا قدر کرنا ہمارا فرض ہے۔ علماء دنیا کے چراغ ہیں، علماء دنیا کی روشنی ہے،
جس دن علماء پوچھ گئے آپ کو کوئی نکاح پڑھانے والا نہیں، علماء کو کمتر نہ سمجھے، علماء کو حقیر نہ جانے، علماء کو حقارت کے نظروں سے نہ دیکھیے۔ اللہ کی قسم علماء جس دن پوچھ گئے نا، آپ چراغ لے کر، بیٹری لے کر، ٹارچ لے کر، موم بتی لے کر دنیا میں تلاش کرتے رہ جائیں گے، لیکن اللہ کی قسم آپ کو کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ ملے گا۔ اللہ کی قسم جس دن علماء پوچھ گئے آپ کو کوئی نماز پڑھانے والا نہ ملے گا، آپ کو کوئی خطبہ دینے والا نہ ملے گا۔ یہ علماء جس دن پوچھ گئے آپ کو کوئی نکاح پڑھانے والا نہ ملے گا، یہ علماء جس دن پوچھ گئے آپ کو ضلالت و گمراہی سے نکالنے والا کوئی نہ ملے گا، یہ علماء جس دن پوچھ گئے آپ کو کوئی حلال و حرام کی تمیز کرانے والا کوئی نہ ملے گا، یہ علماء جس دن پوچھ گئے کوئی بات کو غلط اور سیدھے راستہ بتانے والا نہیں ملے گا۔ عقیدہ تحاویہ کی کتاب میں ہے لحوم العلماء مسمومۃ، کیا مطلب؟ علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں، یعنی عالم کی غیبت کرنے والا شخص اس کے زہریلے گوشت کو کھاتا ہے۔ کھانا پسند کریں گے کسی انسان کے گوشت کو؟ ہرگز نہیں۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ایک عالم کی وقار کو، مقام کو سمجھیں، اس کی عزت کو سمجھیں، اس کی عزت و احترام کریں، اس کی تقریر کریں، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو تانا نہ مارے بلکہ اسے سمجھایا جائے، کیونکہ وہ بھی انسان آپ کی طرح ہے، اس کے پاس بھی وہ بھی ابن آدم ہے، نہ تو فرشتہ ہے، آپ بھی ابن آدم ہے، وہ بھی ابن آدم ہے، تو اس لیے اس سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ لہٰذا زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے یہ علم جو ہے، علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، اور مالدار مال خود اپنی نگرانی حفاظت کراتا ہے، مالدار اپنے مال کے ذریعہ انسان کو دنیا کی طرف بلاتا ہے، یا عالم اپنے علم کے ذریعے انسان کو آخرت کی طرف بلاتا ہے۔ بادشاہ اپنے مالدار کے ذریعہ دنیا کا بندہ بناتا ہے، لیکن یہ عالم علم کے ذریعے اللہ رب العالمین کا بندہ بناتا ہے۔ علماء کے محتاج عمراء و سلاطین ہوتے ہیں، لیکن مال کے محتاج فقراء و مساکین ہوتے ہیں۔ صبح و شام تو بادشاہ فقیر و محتاج ہو سکتا ہے، لیکن یہ عالم کبھی بھی محتاج نہیں ہو سکتا، کبھی بھی فقیر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی قلاس نہیں ہو سکتا۔ لہذا آج کے خطبے کا خلاصہ ہے کہ علم حاصل کرنا انسان کے لیے فرض ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کسی کوئی بھی تخصیص و شرط نہیں ہے، اور علماء کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے۔ علماء کی عزت کرنا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ طالب علم کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے، کیا سمجھا آپ نے؟ یہ طالب علم حقیر ہے؟ نہیں، یہ طالب علم دنیا کے چراغ ہیں، یہ طالب علم ہی سب کچھ ہے، یہ علماء ہی سب کچھ ہے۔ انہی طالب علم کے لیے مچھلیاں پانی میں دعائیں کرتی ہیں، انہی طالب علم کے لیے چیونٹیاں سوراخ اور بلوں میں دعائیں کرتی ہیں۔ لہذا ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، سخت عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایک طالب علم کو بڑی حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اسے تانا مارتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں ڈاکٹر انجینئر نہ بنائیں، لیکن پہلے دینی تعلیم انہیں سکھائیں۔ بڑے افسوس ہوتا ہے کہ جب ایک ڈاکٹر انجینئر موجود ہوتا ہے، سامنے باپ کا جنازہ ہوتا ہے، ڈاکٹر انجینئر کیا بولتا ہے؟ مانا کو بلاؤ، ابو کا جنازہ پڑھیں، اور انہیں کو گالیاں دینے چلے ہو۔ اگر آپ ایک عالم کو پسند نہیں کرتے تو آپ بھی نہ پسند کریں کہ میرا نکاح کوئی عالم نہیں پڑھائے گا، آپ بھی نہ پسند کریں کہ میرے ابو کا جنازہ یا میرا جنازہ کوئی عالم نہیں پڑھائے گا۔ پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے، اس کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہوگا، لیکن گالی دینے کے لیے، پورے گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کون کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ دنیاوی تعلیم علم سکھائیں، لیکن اتنا تو کم سے کم علم ہونا چاہیے کہ حلال حرام کی تمیز کر سکیں۔ دینی تعلیم ان کے اندر اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ قرآن حدیث کو جان سکیں، اس کے معنی مفہوم کو سمجھ سکیں۔ اتنا تو نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے کون سا کام رضامندی کے لیے ہے، کون سا کام اللہ کی ناراضگی کے لیے۔
اب زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، کہنے تو بہت کچھ ہے، لیکن اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ایک عالم کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین، اور طالب علم کو دعاؤں سے نوازنے کی توفیق دے، نہ کہ گالیوں سے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔